سورت اخلاص بڑی بابرکت سورت ہے اور اس سورت کو پڑھنے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے مشہور واقعات ہیں جو صحابی رسول سے ثابت ہیں۔ سورت اخلاص کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو بندہ سورت اخلاص کو پڑھتا ہے، کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو بیان کرتی ہے۔ اور اس سورت کو عام طور پر اگر آپ حاجت روائی کے لیے پڑھیں گے، یعنی حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے، مقاصد کو پورا کروانے کے لیے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں اور مقاصد پورے ہوں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی کا مشہور واقعہ یہ، جو حاجت روائی کے لیے یعنی اپنی دعاؤں کو مقبول کروانے کے لیے سورت اخلاص کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ وہ صحابی ہر نماز میں سورت اخلاص ضرور پڑھتے تھے، چاہے انہوں نے کوئی سورت اور ملا لی، سورت فاتحہ کے بعد سورت ناس پڑھ لی، سورت کوثر پڑھ لی، لیکن پھر بھی سورت اخلاص کو ضرور پڑھتے تھے۔ تو جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی جو ہیں وہ نماز جب پڑھاتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی اور سورت اگر ملا بھی لیں تو پھر بھی سورت اخلاص کو ضرور پڑھتے ہیں، یعنی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور ضرور پڑھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی سے پوچھا کہ تم ہر وقت یہ سورت کیوں پڑھتے ہو، ہر نماز میں یہ سورت پڑھتے ہو، ہر وقت بھی یہ سورت پڑھتے ہو؟ تو صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اس لیے اس سورت کو پڑھتا ہوں کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرتی ہے اور میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اسی لیے میں اس سورت کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اتنی بابرکت یہ سورت مبارک ہے کہ اس کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ نمبر 2 پہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کو پڑھنے والا جو ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اور اس سورت سے جو بندہ محبت کرے گا یہ سورت اسے کھینچ کر جنت میں لے جائے گی۔ اتنے زیادہ اس سورت مبارک کے فائدے ہیں، اس کو پڑھنے والے کی حاجتیں پوری ہوں گی، دعائیں مقبول ہوں گی، مقاصد پورے ہوں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی، خواہشات پوری ہوں گی۔ اس کے علاوہ رزق اور دولت میں برکت کا بہت ہی با کمال یہ عمل ہے۔ گھر میں اگر غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، دکان پر گاہک نہیں آ رہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو بس اس سورت کو پڑھیں۔ اگر فیکٹری ہے تو دنوں میں چل پڑے گی، کاروبار ہے تو دنوں میں چل پڑے گا، دکان پر گاہک نہیں آتے تو اتنے گاہک آئیں گے کہ رش پڑ جائے گا۔ یہ اتنی بابرکت سورت مبارک ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورت پڑھنے سے ہمارے دل کو سکون ملے گا۔ جن لوگوں کو دل کی بیماریاں، انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی دل کی بیماریاں ختم ہوں گی، دل کو سکون ملے گا، دماغ کو سکون ملے گا۔ محبت الہی حاصل کرنے کا بڑا ہی انمول راز ہے یہ، اور مشکلات سے نکلنے کا آسان رستہ ہے یہ۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو لوگ یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں ضرور عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یقین اور توکل کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجتیں ضرور پوری ہوں گی۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ رجب المرجب کی 5، 6 اور 7 تاریخ کو کرنا ہے۔ جو لوگ ان دنوں میں نہ کر سکیں وہ 8، 9 اور 10 تاریخ کو کر لیں، اور جو 8، 9، 10 کو بھی نہ کر سکیں وہ 11، 12 اور 13 تاریخ کو یہ عمل ضرور کریں۔ اور جو لوگ ان دنوں میں بھی یہ عمل نہ کر سکیں وہ شب معراج سے پہلے پہلے، جب آپ کا دل چاہے، صرف 3 دن یہ عمل کرنے سے اس کے معجزات اور اس کے فائدے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بہت ہی انمول یہ راز ہے، بہت ہی انمول یہ وظیفہ ہے۔ آپ اس عمل کو ضرور پڑھیں، اس عمل کو ضرور پکڑ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا، صرف 3 دنوں کے اندر اندر۔ اور اگر اس وظیفے کو 7 دن مسلسل کرتے رہیں گے تو آپ کا پہاڑ جتنا بھی اگر مقصد ہوگا نا تو انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہوگا۔ 3 دن عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کو عطا کر دے گا،
لیکن 7 دن اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی عطا کرے گا جس کی آپ نے کبھی خواہش کی تھی اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہم لے نہیں سکتے یا رہنے دیں، مطلب خواہش کی تھی اور آپ نے وہ خواہش چھوڑ دی اس وجہ سے کہ ہم یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ادھوری خواہشات ہیں تو وہ بھی پوری ہوں گی 7 دن کے عمل سے۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب ہے، اس عمل کو کر لیں، اس کے فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اور اس سورت کو پڑھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بندہ جنت میں بھی جائے گا۔ یعنی آپ اس عمل کو جب کریں گے تو دنیا کے تو آپ کو فائدے ملیں گے، رزق ملے گا، دولت ملے گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، مقاصد پورے ہوں گے، اس کے علاوہ مشکلات سے نکلنے کا آسان رستہ ہے یہ۔ لیکن آخرت جب آپ کی چمک اٹھے گی تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ آخرت میں تو ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا، اور مہینہ بھی ماہ رجب کا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت اور لاڈلے مہینے میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو آپ نے بس اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں، کیونکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور اس درخت کا پھل جب پک کر تیار ہوتا ہے تو پھر جب بندہ اس دنیا سے جائے گا تو جنتی پھل جا کر کھائے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ تو آپ اپنی زبان سے بھی سبحان اللہ کہہ لیں اور نیکیاں حاصل کر لیں، جنت میں درخت لگوا لیں، اور کامنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آپ نے 5، 6 اور 7 رجب المرجب کے دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو آپ نے باوضو حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز بچھانا ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 3 یا 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہی آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو فرشتے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مانگ جو مانگنا ہے، اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے، تو مانگ جو مانگے گا اللہ تجھے عطا کرے گا، یہ فرشتے کہتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، آپ کا مقصد ہوگا، پریشانی ہوگی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے حضور اپنی حاجت کو رکھنا ہے، اپنی خواہش کو رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا، بڑے سے بڑا مقصد پورا ہوگا، پہاڑ جتنا مقصد ہوگا تو وہ بھی پورا ہوگا، پہاڑ جتنی مشکلات ہوں گی تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہوں گی، اور غربت پاؤں کے ناخن سے لے کر اگر سر تک بھی ہوگی تو انشاءاللہ غربت ختم کر کے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت عطا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ رجب المرجب میں 3 دن کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، اور مسلسل 7 دن کرنے سے آپ کو ہر وہ چیز مل سکتی ہے جو آپ لا حاصل سمجھتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم حاصل کر نہیں سکتے، اس عمل کے کرنے سے آپ کو وہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، اس عمل کو جب آپ نے کر لینا ہے، نفل پڑھ کے دعائیں مانگ لینی ہیں، تو پورا دن آپ کے پاس ہوگا، رات آپ کے پاس ہوگی، جب آپ کا دل چاہے 100 مرتبہ سورت اخلاص کی آپ نے تسبیح ضرور پڑھنی ہے، چاہے آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، چاہے آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کر پڑھ لیں، چاہے دن کو پڑھ لیں، چاہے رات کو پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص کی تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ نفل پہلے پڑھنے ہیں، سورت اخلاص والی تسبیح چاہے اسی جگہ بیٹھ کر پڑھ لیں، چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو جاری رکھیں، اور اللہ کے انعامات اور برانے رحمت کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔